ترکی کا ایک ایسا قدم جس سے طالبان کے ساتھ امن ڈیل خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ترکی نے اپنی فورسز افغانستان سے نکالنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی افغانستان میں استحکام لانے والی بھروسہ مند فوج ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں کہ ترکی ایسا کیوں کر رہا ہے اور اس سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا۔ طالبان کے اسپوکس پرسن سہیل شاہین نے ترکی سے مطالبہ کیا تھا کہ ترکی امن ڈیل کے تحت اپنی فوجیں بھی افغانستان سے نکالے، کیونکہ طالبان کو اس بات کی بھنک پڑ گئی تھی کہ ترکی اپنی فورسز یہاں سے نہیں نکالے گا۔ یہاں یہ واضح کرتے چلیں کہ طالبان نے پاکستان سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنی ایئر بیسز امریکہ کو مت دیں، کیونکہ امریکہ کا یہ مطالبہ بلا جواز ہے۔ ہم امریکہ اور نیٹو فورسز کو مکمل طور پر اس خطے سے نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان یہ پہلے ہی واضح کر چکا تھا کہ امریکہ کو پاکستان میں ایئر بیسز دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی امریکہ کو یہ فوجی اڈے دیے جائیں گے، کیونکہ پاکستان نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے کر پہلے ہی بہت نقصان اٹھایا ہے۔ اب ترک صدر کی جانب سے آنے والے بیان کو حیران کن کہا جا رہا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ اگر یو ایس چاہتا ہے کہ ہم افغانستان میں موجود رہیں تو اس کے لیے امریکہ کو ترکی کی فوجی امداد جاری رکھنی ہوگی تاکہ افغانستان میں ہمیں کوئی مشکل نہ ہو، یعنی کہ ہتھیار، لاجسٹک سپورٹ وغیرہ۔ اگر امریکہ ہمیں دیتا ہے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر امریکہ نے بڑی گیم کھیل دی ہے۔ ترکی ایک مسلم ملک ہے اور امریکہ کو لگتا ہے کہ طالبان ایک مسلم فوج کے ہونے پر اعتراض نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر خطرے کی بات یہ ہے کہ طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ امن ڈیل تب ہی ممکن ہے جب امریکہ اور نیٹو کے تمام ممبر ممالک کی فوج افغانستان سے نکل جائے۔ لیکن اب ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کو افغانستان میں ہی رکھا جا رہا ہے، جس سے امن معاہدے کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے، جس سے افغانستان میں امن ہونے کی بجائے مزید کشیدگی پیدا ہوگی، کیونکہ طالبان پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ کسی اور فوج کی موجودگی افغانستان میں برداشت نہیں کریں گے۔ اور اسی تناظر میں طالبان ترکی کو کہہ چکے ہیں کہ ترکی بھی باقی نیٹو ممالک کی طرح اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکالے۔ اگر افغانستان میں ترکی کی فوج کی تعداد کی بات کی جائے تو وہ 500 کے قریب ہے۔ اب ترکی افغانستان میں کیوں رہنا چاہ رہا ہے، اس کے پیچھے ترکی کا مقصد غلط نہیں ہے۔ دراصل اس وقت شک یہ ہے کہ تمام افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں پھر سے خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور افغان طالبان افغان فورسز کے مقابلے میں سامنے آ جائیں گے اور حکومت پر قبضے کی کوشش کریں گے، جس سے مزید کشیدگی پیدا ہوگی۔ اسی لیے کابل ایئرپورٹ کو بچانا اس صورتحال میں بہت ضروری ہوگا، نہیں تو افغانستان کا دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے امریکہ ترکی سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی سنبھالے تاکہ جنگ کے دوران ایئرپورٹ کو نقصان نہ پہنچے۔ اب اس فیصلے کے بعد ترکی کو پتا تھا کہ افغان طالبان اس کو نہیں مانیں گے کہ ترک فوجی افغانستان میں موجود رہیں، اسی لیے ترکی نے اعلان کیا کہ اس میں ہم پاکستان سے مدد مانگیں گے، جبکہ ہنگری کو بھی ساتھ ملایا جائے گا۔ پاکستان سے مدد مانگنے کے پیچھے ترکی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو منائیں کہ وہ ترک فورسز کو اس کی اجازت دے تاکہ ترک فورسز ایئرپورٹ کی حفاظت کر سکیں۔ ترکی کا افغانستان میں رہنے کا مقصد صرف اور صرف ایئرپورٹ کی حفاظت ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اب پاکستان کو بھی امن معاہدے کو بچانے کے لیے طالبان سے بات کرنا ہوگی اور ان کو اس چیز پر منایا جائے گا کہ ترک فورسز کو ایسا کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ خطرہ اس وقت یہی ہے کہ اگر طالبان نہ مانے تو امن معاہدہ ختم بھی ہو سکتا ہے اور امریکی فورسز افغانستان کو چھوڑتے چھوڑتے واپس نہ آ جائے۔ اب یہاں پر دوسرا خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر افغان طالبان نہ مانے تو وہ ترکی کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا تو طالبان پاکستان کے سخت خلاف ہو گئے تھے۔ پھر پاکستان میں جو کچھ ہوا تھا یہ دنیا جانتی ہے۔ اسی لیے ترکی کو بھی یہاں پر بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ترکی کا ایک غلط فیصلہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا طالبان اس بات پر راضی ہوتے ہیں یا نہیں، جبکہ یہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ اور نیٹو کے جانے کے بعد ایک بڑی جنگ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہونے والی ہے اقتدار کے لیے۔ پاکستان نے دونوں فریقین کو کہا تھا کہ مل کر حکومت کو چلایا جائے، لیکن افغان حکومت اس پر راضی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقتدار اس کے بعد کس کے ہاتھ میں آتا ہے۔